ایک دفعہ حضرت علی نبی پاک کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے، اب نبی پاک کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی اس شخص کو ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتا ہوا دیکھا۔ نبی پاک نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا اے رسول اللہ وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ نبی پاک نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ نبی پاک نے اس بندے سے پوچھا اے نوجوان کیا ہوا ہے، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا رسول اللہ میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ نبی نے فرمایا کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا رسول اللہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اے بدبخت بندے تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا، تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا ہے کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب نبی کریم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور اکرم کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نبی کریم نے فرمایا تو نے واقعی بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ نبی کریم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ اس وقت بہت ہی ناراض ہے، ایسا نہ ہو کہ اب کی زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی، وہ ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتا رہا۔ جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نبی کریم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا نبی پاک اللہ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دوستوں اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمارے گناہ جتنے مرضی بڑے ہوں جائے اللہ پاک کی رحمت ہمیشہ بڑی رہتی ہے۔